یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا اسلامی قانون یعنی قانون شریعت جو کہ ہندوستان میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شریعہ کے قانون پر بیسڈ ہے، یہ اس سے کنفلکٹ کرتا ہے، اس سے متصادم ہے۔ مسلمان جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا ہے جو شریعت سے کنفلکٹ کرتی ہے۔ طلاق جو ہے وہ ایک آنریبل وے آف سیپریشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن مذاہب میں، جن ریلیجن میں طلاق کا پروویژن نہیں تھا، وہاں بھی طلاق کے پروویژن کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے۔ یو سی سی جو ہے نہ صرف کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے، بلکہ جو ریلیجس فریڈم ہم کو یہاں حاصل ہے اس کے خلاف بھی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اتراکھنڈ کا جو یو سی سی ہے، ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور اس کی تیاری ہماری لیگل کمیٹی کر رہی ہے۔ بہت جلد ہم اس کو چیلنج کریں۔ دیش میں بہت ساری وقف پراپرٹیز پہ انکروچمنٹ ہوا ہے، بہت ساری جگہ پہ گورنمنٹ نے انکروچ کیا ہے، اور بہت ساری جگہ پہ پرائیویٹلی لوگوں نے انکروچ کیا ہے۔ کہ سپریم کورٹ ورشپ پلیسز ایکٹ کو لیٹر اسپیڈ میں نافذ کرے، یہی کام سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ریزالو کرے۔ موب لنچنگ جو ہے ایک ایسا باربرک ایکٹ ہے جو رول آف لا کو ختم کر دیتا ہے۔ آج آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی۔ ورکنگ کمیٹی میں ہمارے 51 ممبران ہیں، جس میں سے 5 لیڈیز ہیں۔ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ یہ روٹین ورکنگ کمیٹی میٹنگ تھی، لیکن اس میں کئی ایسے مدعے جو اس وقت سامنے آئے ہیں وہ اس میں اٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے آج آپ کو کشف دیا ہے کہ آپ یہاں آئیں اور ہماری بات سنیں۔ آج کی اس میٹنگ میں ہم نے تقریباً 8 ریزولوشن منظور کیے ہیں۔ پہلا ریزولوشن جو ہے وہ ریسنٹ سپریم کورٹ ججمنٹ پر ہے، جو ایک طرح سے شاہ بانو کا ریپلیکا ہے۔ اس کے سلسلے میں بورڈ نے پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا اسلامی قانون یعنی قانون شریعت جو کہ ہندوستان میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شریعہ کے قانون پر بیسڈ ہے، یہ اس سے کنفلکٹ کرتا ہے، اس سے متصادم ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ بات اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا ہے جو شریعت سے کنفلکٹ کرتی ہے۔ اس ریزولوشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نکاح جو ہے، جو شادی ہوتی ہے اسلام میں، وہ شادی ایک بہت ہی پوتر بندھن ہوتا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ حلال چیزوں میں جو پرمیسبل چیزیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ طلاق ہے، اور اسلام یہ کوشش کرتا ہے کہ رشتہ باقی رہے۔ بہت ساری باتیں قرآن مجید میں رشتے کو باقی رکھنے کے تعلق سے کہی گئی ہیں، لیکن جب زندگی اجیرن ہو جائے، جب شادی کنٹینیو نہ کرنے پڑے، تو پھر اس کے لیے بہت ہی ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے جدائی کرنے کا ایک راستہ دکھایا گیا طلاق کے ذریعے سے۔ عام طور پہ طلاق کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کروئل اپروچ ہے طلاق جو ہے، لیکن عام طور پہ آپ ان رشتوں میں جا کر دیکھیں گے جو بہت زیادہ گاڑی چلتی نہیں ہے، تو طلاق جو ہے وہ ایک آنریبل وے آف سیپریشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن مذاہب میں، جن ریلیجن میں طلاق کا پروویژن نہیں تھا، وہاں بھی طلاق کے پروویژن کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے لیے ہندو کوڈ لا ہے، مسلمانوں کے لیے شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے، اور پھر آرٹیکل 25 میں کانسٹیٹیوشن میں ہم کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ان دا انٹرسٹ آف ویمن ہے۔ یہ جو ججمنٹ ہے وہ عورتوں کے مفاد میں یا عورتوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ رشتوں پہ، شادی بیاہ کے معاملات پہ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے یہ ان دا انٹرسٹ آف ویمن نہیں ہے، بلکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے یہ ایک مصیبت بن جائے گا فیصلہ، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی شادی کے بعد، طلاق کے بعد بھی اگر اسے زندگی بھر مینٹیننس دینا ہے
تو وہ طلاق کیوں دے گا؟ اور پھر رشتے میں جو تلخی پیدا ہو گئی ہے، جو بدمزگی پیدا ہو گئی ہے، وہ کنٹینیو کرے گی، تو اس کا سفر کون ہوگا؟ آپ اس میں غور کیجیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، ہم نے یہ بات کہی ہے کہ مسلم پسندہ بورڈ کی ورکنگ کمیٹی نے پریزیڈنٹ آف بورڈ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ لیگل کمیٹی سے کنسلٹ کر کے اس قانون کو، اس فیصلے کو کیسے رول بیک کیا جا سکتا ہے، اس پر کام کرے۔ دوسرا ریزولوشن جو ہے وہ یو سی سی کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو دیش ہے وہ ملٹی ریلیجیس ملٹی کلچرل کنٹری ہے۔ ڈائیورسٹی جو ہے یہاں کی وشیشتا ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بات ہم عام طور پہ کہتے ہیں، تو ہم نے اس کو انکریج کیا ہے، چاہے آپ لینگویج کی ڈائیورسٹی لو، کلچر کی ڈائیورسٹی لو، ریلیجن کی ڈائیورسٹی لے، یہ ہمارے دیش کی وشیشتا ہے اور اس کو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے پرزرو کیا ہے۔ یو سی سی اس ڈائیورسٹی کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یو سی سی جو ہے نہ صرف کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے، بلکہ جو ریلیجس فریڈم ہم کو یہاں حاصل ہے اس کے خلاف بھی ہے۔ تو ہم نے یہ بات کہی گئی ہے کہ یو سی سی کے سلسلے میں اگر سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ بھی کوئی بات طے کرتی ہے تو انہیں اس سے ریفرین کرنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ابھی جو اتراکھنڈ کا یو سی سی منظور ہوا ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، غور سے پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں اس میں ہیں جو عام آدمی کو پریشان کرتی ہیں، کیونکہ ہم اس کو صرف یو سی سی کا نام دیکھتے ہیں، یونیفارم سول کوڈ، اور سمجھتے ہیں کہ صاحب اس کے اندر بہت لبرل اپروچ اختیار کیا گیا ہوگا اور بہت فائدے دیے گئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں بالکل عام طور پر اس طرح کی جو کوششیں کی جاتی ہے وہ مذہب کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس میں ایسے پروویژن ڈالے جاتے ہیں جو مذہب سے کنفلکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اتراکھنڈ کا جو یو سی سی ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور اس کی تیاری ہماری لیگل کمیٹی کر رہی ہے، بہت جلد ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ تیسری بات ہمارے ریزولوشن میں اوقاف سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جو انڈاؤمنٹ ہے، مسلم انڈاؤمنٹ ہے، وہ اس کے لیے پارٹیشن سے پہلے ہی یہ قانون منظور ہو گیا تھا، اور پارٹیشن کے بعد اس میں بہت سارے امینڈمنٹ ہوئے ہیں، اور فائنلی 2013 میں جو امینڈمنٹ ہوا اور قانون منظور ہوا وہ آج وقف ایکٹ 2013 کہلاتا ہے۔ وقف ایکٹ جو ہے وہ جتنے ایسے انڈاؤمنٹ ہے جو بہت سارے بزرگوں نے ہمارے ایسی لینڈ یا کوئی بھی چیز، چاہے وہ مسجد ہو، قبرستان ہو، گریو یارڈ ہو، یا اور کوئی چیریٹی کے لیے کیے گئے جو کام ہے، اسپیشلی اسپیسیفک طور پر کچھ خاص چیریٹی کے لیے لوگوں نے ایسے انڈاؤمنٹ بنائے ہیں۔ ایسے انڈاؤمنٹ کو پروٹیکشن حاصل ہے وقف ایکٹ سے۔ تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود بھی کہ وقف ایکٹ نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ونس اے وقف آلویز اے وقف۔ وقف کی کا جو نیچر ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، جس پرپس کے لیے بنایا گیا اسی پرپس پہ اس کی آمدنی کو خرچ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دیش میں بہت ساری وقف پراپرٹیز پہ انکروچمنٹ ہوا ہے، بہت ساری جگہ پہ گورنمنٹ نے انکروچ کیا ہے، اور بہت ساری جگہ پہ پرائیویٹلی لوگوں نے انکروچ کیا ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ کہ جہاں پر گورنمنٹ کے بڑے بڑے آفیسز موجود ہیں، ایسی جگہوں پر جو اس وقت میں جو ریٹ چل رہا ہے، مارکیٹ ریٹ، اس کے حساب سے اس کا کرایہ یا اس کی جو ہے پیمنٹ ہونا چاہیے، تاکہ جس پرپس کے لیے وہ وقف بنایا گیا تھا اس کا بینیفٹ ان لوگوں کو ملے جن کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ وقف ایکٹ میں اگر کوئی ترمیم لانے کی یا ختم کرنے کی، کوئی امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی جائے گی وقف کی اسپرٹ کو ختم کرنے کے لیے، تو اٹ ول ناٹ بی پراپر، اور یہ جو ہے یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس میں وقف بورڈ ہے، وقف سروے ہے، وقف ٹریبونل ہے، ان کے جو فنکشنز ہیں اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریسٹور کیا جائے، اور اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ کوئی بھی وقف ایکٹ کو ختم کرنے کی کوئی کوشش ہوگی تو اٹ ول بی ہائیلی ڈیپلوریبل۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو وقف کے متولی حضرات ہیں، جو وقف کے کسٹوڈین ہیں، یا جو لوگ وقف کے مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں، ان سے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ وقف کی جائیدادوں پہ ناجائز طریقے سے بینیفٹ حاصل نہ کریں۔ جس کام کے لیے وقف بنایا گیا اس کا بینیفٹ انہی لوگوں کو ملنا چاہیے۔
آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں بابری مسجد سے پہلے 1991 میں بابری مسجد کے ریولیوشن سے پہلے ایک قانون بنا تھا ورشپ پلیسز ایکٹ 1991 کے نام سے، اور لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بابری مسجد will be the last dispute in India on religious place. یہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ یہ اس میں یہی بات کہی گئی تھی پارلیمنٹ میں قانون بناتے وقت میں، ورشپ پلیسز ایکٹ آنے کے بعد اب کوئی نیا ڈسپیوٹ ورشپ پلیسز کے بارے میں اب نہیں پیدا ہوگا. ہم نے چین کی سانس لی تھی، ٹھیک ہے، باوجود کا جو فیصلہ تھا ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ سپریم کورٹ نے جو دیا ہے اس فیصلے کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بات صحیح ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے لاسٹ ریسورٹ ہے، اس کے بعد وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے گا وہ فائنل فیصلہ ہوگا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بہت صاف طور پہ کہا تھا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائی گئی. بابری مسجد وہاں جب وہاں پہ یعنی جو مندر کے جو کام آثار ملے ہیں وہ 400 سال پہلے کے ہیں. مندر میں جو مورتیاں رکھی گئی وہ غلط تھا، اسنویدھانک تھا، مسجد کا ڈیمولیشن اسنویدھانک تھا. یہ سب باتیں کہنے کے بعد فیصلہ ہمارے خلاف گیا ہے. یہ بات ابھی تک ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو کلیم تھا کہ یہ مندر کسی مسجد کو توڑ کے بنائی گئی، کورٹ نے اس کو ڈیمولش کر دیا. یہ کلیم تھا کہ مورتیاں پرکٹ ہوئی، کورٹ نے اس کو ڈیمولش کر دیا. پھر کورٹ نے جو ہے بابری مسجد کی شہادت کو، ڈیمولیشن کو غلط قرار دیا گیا، سنویدھانک قرار دیا گیا، شیمفل ایکٹ قرار دیا گیا. اس کے بعد بھی وہ زمین ان لوگوں کو دے دی گئی جو لوگ اس کے لیے ریسپانسبل تھے. لیکن اب ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب یہ ورشپ پلیسز ایکٹ آنے کے بعد اب کوئی نیا ڈسپیوٹ نہیں پیدا ہو. لیکن ہمیں یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد نئے نئے ڈسپیوٹ کھڑے ہو رہے ہیں. وارانسی کا گیان واپی مسجد کا ڈسپیوٹ آپ کے سامنے ہے. ہم بار بار دہائی دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ ورشپ پلیسز ایکٹ کے بنیاد پر اسے انٹرٹین نہیں کیا جانا چاہیے. لوور کورٹ کے اندر متھرا کی شاہی عیدگاہ کا ایشو آ رہا ہے، گھوش شالہ کا ایشو آ رہا ہے، اور بھی کئی مسجدوں کے ایشوز کھڑے کیے گئے ہیں. تو ہم سپریم کورٹ سے اپیل کر رہے ہیں بار بار کہ ورشپ، اور آپ کو یہ بات بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ میں، اس میں بھی ورشپ پلیسز ایکٹ کا تذکرہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ورشپ پلیسز ایکٹ کی موجودگی کے بعد میں اب ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا ڈسپیوٹ اس ملک میں پیدا نہیں ہوگا. لیکن وہی سپریم کورٹ ہماری اپیلوں کو درکنار کر رہا ہے. ہم سپریم کورٹ سے گزارش کرتے ہیں، آپ کے مادھیم سے اپیل کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ورشپ پلیسز ایکٹ کو لیٹر اسپیڈ میں نافذ کرے. یہی کام سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ریزالو کرے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دلی کے اندر جو لیوٹن زون ہے اس میں پہلے سنہری مسجد کو ٹریفک کا بہانہ بنا کر توڑنے کی کوشش کی گئی، کورٹ نے انٹروین کیا، وہ اس پہ اسٹے آ گیا. اسی طرح 6 اور مسجدیں ہیں. تو یہ چیزیں لگاتار ہوتی جا رہی ہیں. حالانکہ وہ ہیریٹیج بلڈنگز میں آتی ہے وہ جگہ، تو ہیریٹیج بلڈنگ کو بھی ڈسٹرب کرنا جو ہے وہ ہماری جو تاریخی وراثت ہے اس کو توڑنے کی کوشش ہے. ایک اور بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ آج ہمارے ریزولوشن میں بات کہی گئی ہے کہ یہ جو نیا ہمارا پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا 2024 کا، اس سے یہ میسج تو بہت کلیئر ہے کہ ہمارے متداتاؤں نے یہ جو نفرت اور گھرنا کی فضا پیدا کی جا رہی تھی ملک میں، اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، اس کو پسند نہیں کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بی جے پی جو ہے وہ مائنورٹی میں آ کر اس کو پھر انڈیا کے ساتھ مل کر حکومت بنانی پڑی. لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی جو موب لنچنگ کے واقعات تھے وہ کم نہیں ہو رہے، ختم نہیں ہو رہے. اور کئی ابھی تک کی 11-12 پلیسز کے اوپر میں پارلیمنٹ کا رزلٹ آنے کے بعد 11-12 پلیسز کے اوپر میں موب لنچنگ کے واقعات ہوئے. موب لنچنگ جو ہے ایک ایسا باربرک ایکٹ ہے جو رول آف لا کو ختم کر دیتا ہے. ہمارے دیش میں قانون ہے، اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، مان لیجیے کسی نے کوئی گناہ کیا، تو اس کی سزا دینے کا اختیار آدمی کو نہیں ہے. اس کی سزا دینے کا اختیار کورٹ کو ہے، اس کی سزا دینے اس پر کارروائی کرنے کا اختیار پولیس کو ہے. لیکن اگر ہم موب لنچنگ کو انکریج کریں گے تو پھر یہ مسئلہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے گا. اور اب شروع ہو گیا ہے، جتنے کمزور لوگ ہیں، جتنے سپریس کلاسز کے لوگ ہیں، ان سب کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہوگی. بہانے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ موب لنچنگ جو ہے اس سے نہ صرف یہ کہ رول آف لا ختم ہو رہا ہے، قانون کی حکمرانی ختم ہو رہی ہے، بلکہ دنیا کے دیشوں میں بھی ہمارے دیش کی چھوی بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے.
تو ماب لنچنگ کے اس ایکٹ کو اسٹیٹ گورنمنٹ جہاں یہ کام ہو رہا ہے اور سینٹرل گورنمنٹ اس کو بہت سختی سے روکنا چاہیے، اور ان کے خلاف جتنے لوگ کلپریٹس ہیں اس کے اندر ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، ایگزمپلری پنشمنٹ دینا چاہیے تاکہ یہ چیز کہیں اور ریپیٹ نہ ہو پائے۔ پھر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑا ایشو انٹرنیشنل لیول پہ کھڑا ہوا ہے، وہ ایشو ہے فلسطین کا ایشو۔ فلسطین کے ایشو پہ ہمارے بورڈ کا اسٹینڈ، ہمارے کنٹری کا جو اسٹینڈ ہے بہت پہلے سے بہت کلیئر ہے۔ گاندھی جی پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا جس طرح برطانیہ برٹشرز کے لیے ہے اسی طرح فلسطین فلسطینیوں کے لیے ہے، اور اس وقت سے بھی آپ جانتے ہیں 92 تک کے ہم نے اسرائیل کو اپنا دودھاواس قائم نہیں کرنے دیا تھا یہاں، لیکن دودھاواس قائم ہوا، پہلے ڈپلومیٹک ریلیشنز بنے، اب ہمارے اسٹریٹجک ریلیشنز ہو گئے اسرائیل سے، لیکن ابھی بھی ہمارے دیش کا پوائنٹ، ہمارے دیش کا جو وہ ہے اس پہ اسٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم فلسطین کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ نیشن چاہتے ہیں اور اسرائیل کو بھی ہم اب منظور کرتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل آکوپینٹ ہے، اسرائیل نے ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہے، اسرائیل نے وہاں سے لوگوں کو دھکیلا ہے، اور جو لوگ اصل آکوپینٹ تھے، جو اصل وہاں کے رہنے والے تھے، ان کو دھکیلتے ویسٹ بینک اور غازہ کے اندر محدود کر دیا، جو چھوٹے رینج تھے۔ اب وہاں بھی پچھلے 7 اکتوبر سے جو بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں ہزاروں لوگ، ہزاروں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، نیو بورن بچوں کو شہید ہو رہے ہیں، گھر توڑ دیے گئے ہیں، بلڈنگ ختم ہو گئی ہے، زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ان کو ایڈ نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے، وہاں بھی وہ دانے دانے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے بڑے دیش امریکہ، برطانیہ اور بھی یورپین کنٹریز جو ہے اس جرم میں، اس گھناؤنے جرم کے اندر ان کے ساجی بنے ہوئے، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ بورڈ نے اس پر بھی بہت ہی تشویش کا اظہار کیا ہے، ہائیلی ڈپلور کیا ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کا رویہ بھی بہت اچھا نہیں ہے، وہ بھی اس کی گھرنانی کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اور پھر ہم نے بورڈ نے اس بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے کہ دنیا کے ملکوں میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں اور خود بھارت کے اندر ہمارے چھاتراؤں نے اور نوجوانوں نے بڑی ماترا میں یعنی باہر نکل کر جو ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ میں سولیڈارٹی شو کی ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنے دیش سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، ہم جو ان کو ہتھیار یا دوسری چیزیں سپلائی کر رہے ہیں اس کو فوری بند کیا جائے، اسرائیل سے کہا جائے کہ وہ سیز فائر کرے، فوری طور پر غزہ سے ویکیٹ کرے، ویسٹ بینک میں جو ناجائز قبضے کیے اس سے ویکیٹ کرے، اور یونائٹڈ نیشن کے جتنے ریزولوشنز ہیں اس کو لیٹر اسپرٹ پہ مانے اور فوری طور پہ سیز فائر کرے، اور ہمارے دیش کو اس میں پیش رفت کرنی چاہیے، جیسا کہ ہم نے یوکرین اور رشیا کی جنگ میں انٹروین کر کے روکنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح ہم کو آگے بڑھ کر اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اسرائیل نہیں بات مانتا ہے تو اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے سلسلے میں ہم کو غور کرنا چاہیے۔